تو ایک شخص ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ گناہوں میں ہوں اور اللہ نے مجھ پہ بڑے احسانات اور نیکیاں کی ہوئی ہیں، بٹ میں گناہوں کو چھوڑ نہیں پا رہا، کوئی سلوشن بتائیں، کوئی ٹپ بتائیں، کوئی میل ڈیل نکالیں، کیا کروں میں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں 5 میں سے تم ان میں سے کوئی بھی اختیار کر لو، انشاءاللہ تم بچ جاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا کیا؟ خوش ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم گناہ کرنا چاہتے ہو نا تو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا نا اسے کھانا چھوڑ دو، پھر گناہ کر لو۔ تو کہتا ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے؟ ہر چیز اس نے مجھے دی ہے، وہ رزاق ذو القوت المتین، یہ تو میں نہیں کر سکتا، ہر چیز ہی میں اس کی کھا رہا ہوں، اس کا سانس بھی اس کا لے رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ نہیں کر سکتے، چلو پھر ایک اور کام کرو کہ جب بھی تم گناہ کرنے لگو نا تو اس کے ڈومینین اور مائٹ، اس کے بادشاہ سے نکل لے گناہ کرو، کیونکہ اتنا عجیب بات ہے نا کہ اس کے زمین پہ ہی تم گناہ کرو۔ تو اس نے سوچا، اس نے کہا میں کہاں جاؤں گا، سب کچھ ہی اس کا ہے، لہو ملک السماوات والارض، ہر چیز ہی اس کی ہے، میں تو نکل نہیں سکتا، تو یہ آپشن بھی میرے لیے بالکل پاسبل نہیں ہے۔ تو تھرڈ کوئی بات بتائیں۔ تو نے کہا اگر تم گناہ کرنا چاہتے ہو نا تو پھر ایسی جگہ پہ چلے جو جہاں تمہیں اللہ دیکھ نہ رہا ہو۔ وہ سوچ شروع ہو گیا، کہتے ایسی بھی کوئی جگہ نہیں ہے، بٹ میں گناہ تو کرنا چاہتا ہوں، میں نکل نہیں پا رہا، مجھے کوئی اور بتائیں۔ تو کہتے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس کے دیے رزق سے کھا رہے ہو، اس کی زمین پہ رہ کے وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تم گناہ کرو؟ نے کہا اچھا 4تھ آپشن کیا ہے؟ اس نے کہا کہ پھر ایک کام کرنا، جب گناہ اگر تم کرنا چاہتے ہو تو پھر کرتے رہو، لیکن یہ کرنا کہ جب تمہارے پاس ملک الموت آئے نا تو اس سے کچھ ٹائم مزید لے لینا کہ ابھی نہ آئیں، مجھے کچھ لمحات دے دیں تاکہ میں توبہ کر لوں اور میں اللہ کا نیک بندہ بن کے چلا جاؤں۔ تو اس نے کہا اٹس ناٹ پاسبل۔ واٹ از دا 5th آپشن؟ ہی سیڈ کہ جب جہنم کے دروغے تمہیں کھینچ کے لے جا رہے ہو نا جہنم کی طرف، تو تم ان کا انکار کر دینا اور نہ جانا پھر ان کے ساتھ، یہی آپشن بچ گئی ہے پھر تو۔ تو اس نے کہا یہ تو بھی نہیں کر سکتا میں۔ کہتے ہیں تم جب رب کی زمین پہ رہ رہے ہو، رب کا کھا رہے ہو، رب کا سانس لے رہے ہو، رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تم ملک الموت کو بھی انکار نہیں کر سکتے ہو، تم جہنم میں جانے کا بھی جب انکار نہیں کر سکتے ہو، تو پھر تمہیں کیا حیا نہیں آتی کہ اس رب کا سب کچھ کھانے پینے کے بعد اسی کی نافرمانی کرتے ہو؟ You should leave the life of sins then. This is the only option. And then اس کو جب یہ thought provoking questions سے سنے تو اس نے پھر گناہوں کی لائف کو چھوڑ دیا الحمدللہ۔ سو اگر ایک انسان کے لیے یہ مشکل ہے گناہوں کو چھوڑنا، تو پھر وہ یہ سوچے کہ پھر بچے گا کیسے گناہ عذاب سے۔ تھرڈ چیز جو امپورٹنٹ ہے اپنی سول کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، اپنی انٹلیکچوئل اور ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے، وہ یہ ہے کہ یہ سوچنا کہ اگر میں گناہ کرتا ہوں تو what will I lose؟ واللہ you will lose everything. You will lose your iman, you will lose your pleasure in life, you will lose your dunya and your akhirah, and on top of it you lose looking at the face of your creator Allah Jalla wa Ala. اور اللہ کے چہرے سے یہ لوگ دور کر دیے جائیں گے اور انسان کبھی نہیں دیکھ پائے گا کہ میرا رب ہے کیسا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص زنا کرتا ہے، ایمان اسے اس کے اندر سے نکال دیا جاتا ہے، یعنی ایمان اس کے اوپر ہوور کر رہا ہوتا ہے، ایمان اس کے اندر ہوتا نہیں ہے کہ جب وہ زنا کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب وہ چوری کر رہا ہوتا ہے، ایمان اسے نکال دیا جاتا ہے۔ سو انسان سے جب ایمان اگر چلا جائے، اینڈ یو نو واٹ سبحان اللہ، the most risky thing in your life is to sleep with sins، کہ انسان سوئے اور اس کے وہ کچھ گناہ موجود ہوں۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تحترکون ثم تحترکون فاذا صلیتم الفجر غسلتها ثم تحترکون فاذا صلیتم الظہر غسلتها۔ تم گناہ کرتے ہو پھر فجر پڑھتے ہو، تمہارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تم گناہ کرتے ہو، گناہوں میں یعنی گناہوں کی بھٹی میں جلتے ہو، تحترکون مینز یو برن یور سیلوز، اور پھر تم ظہر پڑھتے ہو وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے ظہر سے عصر تک، اور عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ثم تنامون، پھر تم سو جاتے ہو۔ اور یاد رکھیں جو شخص سو جاتا ہے اس پہ قلم اٹھ جاتا ہے، نہیں لکھا جاتا۔ تو ایک شخص جو عشاء کے بعد نہیں سوتا اور وہ کسی لڑکی سے بات کرتا ہے جو حرام ریلیشن شپ ہے، یا کچھ ایسا دیکھتا ہے جو حرام ہے، اور وہ کرنے کے بعد سو جاتا ہے،
تو وہ ثم تنامن تو نہیں ہوا نا, پھر وہ سویا نہیں ہے, بٹ وہ جاگ رہا ہے, اور گناہ کرنے کے بعد وہ موت کے منہ میں جا رہا ہے. سلیپ وچ از دا مائنڈ ڈیتھ. امیجن اگر اس حالت میں وہ مر گیا, ورسٹ رسک جو انسان لے سکتا ہے اپنے ساتھ. سو جو اچھی اینڈنگ ہے نا, وہ اسی کو ملتی ہے جو اپنی لائف اچھی گزارتے ہیں. جو نیک زندگی گزارتے ہیں ان کو نیک موت ملتی ہے. میں نے اکثر حیران اور پریشان ہوتا تھا کہ اینڈنگ کیسی ہوگی, ہمیں کیسے پتہ چلے گا اللہ ہم سے راضی ہے نہیں ہے, اور پتہ نہیں یہ سب قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ سب کچھ نا ایک انسان مذبذب رہتا ہے. بڑے علماء سے پوچھا, انہوں نے بھی جواب دیا کہ مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ انسان کی اینڈنگ کیسی ہے. لیکن ایک شیخ نے مجھے جواب دیا, انہوں نے کہا تو ہاں اگر تم چاہتے نا تمہاری اینڈنگ اچھی ہو تو میک یور پرائیویٹ لائف بیٹر دین یور پبلک لائف, تو انشاءاللہ بڑی امید ہے اینڈنگ اچھی ہوگی. بٹ ایف یور پبلک لائف از بیٹر دین یور پرائیویٹ لائف, بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا رسک لے رہے ہو تم. سو اٹس ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو ریئلائز کہ ہماری پرائیویٹ لائف کیسی ہے, اللہ کے سامنے ہم اصل میں کیسے ہیں. اور یاد رکھیں جو سب سے بہترین پلیجر اور لذت ہے نا دنیا کا, وہ تب ملتا ہے جب انسان اللہ کے لیے کسی گناہ کو چھوڑتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے وہ گناہوں کا انکار کرتا ہے. اس کو کسی انسان کا خوف نہیں ہے, اس کے پاس پیسہ بھی ہے, اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ مجھے کوئی دیکھے گا بھی نہیں, میں پکڑا بھی نہیں جاؤں گا. اور جب وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے چھوڑتا ہے نا, اس کے بعد جو انسان کو لذت اور سکون ملتا ہے, اس کا کوئی وہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے سے بھی نہیں ملتا. وہ دنیا کی بیسٹ ٹام ہاک اسٹیک کھا کے یا بیسٹ بگاٹی چلا کے یا دنیا کی 7 اسٹار برج العرب میں رہ کے بھی انسان کو نہیں ملتا. اور یاد رکھیں دا پلیجر آف سن گوز اوے, اگر انسان گناہ کرتا ہے تو, بٹ اس کا جو گناہ ہے وہ باقی رہتا ہے. اور دا پین آف پیشنس, یہ بھی چلا جاتا ہے, انسان بھول جاتا ہے, لیکن اس کا اجر پر باقی رہتا ہے. سو ریزسٹنگ دا انر ڈائلاگ, جو آپ کا نفس سوچ رہا ہے, اور جو نفس نے شروع میں خیال دیا تھا ان دا بگننگ از ویری کروشل اینڈ چیلنجنگ. جب انسان اپنی تھاٹس کرنا شروع کر دے نا, اپنے تھاٹس پہ ہی چیک رکھے اور اپنے تھاٹس کے بارے میں ہی پرواہ کرنا شروع کر دے, اور وہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, واللہ المستعان, واللہ المستعان, اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور اللہ کی مدد حاصل کرے, تو یاد رکھیں پھر شیطان بھی ویک ہو جاتا ہے اور رب کے وہ سہارے میں آ جاتا ہے. کیونکہ ہم اکثر گناہوں میں پتہ کیوں پڑھتے ہیں, فلا تظنوا ان الشیطان غلب ولکن الحافظ اعرض, کہ اس لیے نہیں کہ شیطان غالب آ جاتا ہے اور ہم نہیں. یاد رکھیں جو الحافظ ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات, وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے, وہ دور ہو جاتی ہے ہم سے ہمارے گناہوں کی وجہ سے, اور پھر شیطان غالب آ جاتا ہے. تو جب ہم رب کو پکارتے رہیں گے اور رب کو ساتھ ہمیشہ اس کا سیکھ کرتے رہیں گے نا, تو پھر شیطان یاد رکھیں کبھی بھی اس کے اندر اتنی ضرورت نہیں ہے کہ رب کی پروٹیکشن کے بعد بھی ہم پہ وہ غالب آئے. تو اللہ کی مدد, اللہ کی پروٹیکشن سیکھ کرنا اور بار بار رب کی طرف پلٹنا, اٹس ویری امپورٹنٹ. اس لیے اللہ تعالیٰ سے نا ایک دعا کریں, اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہم اجعل سرتی خیر من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ. یا اللہ میری پرائیویسی کو میرے پبلک لائف سے بہت بہتر بنا دے, اور میری پبلک لائف صالح بنا دے. کیونکہ جب پبلک لائف صالح ہوگی, نیک ہوگی, تو پھر پرائیویٹ لائف بھی اسے بہتر ہوگی. اللہم اجعل سیرتی خیر من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ. امام غزالی احیاء الدین میں یہ کہتے ہیں کہ ایک واقعہ لے کے آتے ہیں کہ عبداللہ بن دینار اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ مکہ ٹریول کر رہے تھے, اور انہوں نے ایک شخص سے وہ ملے, اس سے وہ بکریاں چرا رہا تھا. اس سے کہا ہمیں بکری دے دو. اس نے کہا نہیں میری نہیں ہے, میرے مالک کی ہیں. عمر بن خطاب اس کو ٹیسٹ کرنا چاہا. انہوں نے کہا کہ اچھا آپ مجھے ایک بکری دے دو, مجھ سے پیسے لے لو. اور مالک کو بولا کہ بھیڑیا آیا تھا اور وہ بکری کھا گیا تھا. آفٹر آل ایکسیڈنٹس ہیپن. تو اس نے یہ بات سنی اور اس نے کہا ٹھیک ہے مالک کو تو میں کہہ دوں گا. فماذا اقول للہ, اللہ کو میں کیا کہوں گا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس نے کہا ٹھیک ہے مالک کو تو میں کہہ دوں گا, فَإِنَّ اللَّهَ. اس ساری کنورسیشن میں اللہ کدھر ہے. عمر بن خطاب اس کی اس بات سے نا وہ ہل گئے کہ وہ تنہائی میں بھی اس کو اللہ کا اتنا شائنس ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مال کو انکار کر رہا ہے, حرام مال ہے. تو انہوں نے
آرام کیا. اگلے دن اسے مالک کے پاس گئے, اسے کہا کہ غلام تم سے میں نے خریدنا ہے. وہ غلام خریدا, وہ پورا ریور جو تھا, فلاک آف شیپ وہ خریدی. مالک اس غلام کو آزاد کر دیا اور اس کو گفٹ کر دی شیپ. اور کیا کہا, ہذی کلمہ اعتقدک فی الدنیا وارجو اللہ ان تعتقک یوم القیامہ, کہ اس کلمے نے جو تو نے کہا فإن اللہ, کہ اللہ کہا ہے اس کنورسیشن میں, تجھے اس کلمے نے دنیا میں تجھے غلامی سے آزاد کر دیا الحمدللہ. وارجو اللہ وارجو ان تعتقک یوم القیامہ, کہ مجھے پوری امید ہے کہ قیامت کے دن تجھے یہ کلمہ جہنم سے آزاد کر دے گا. What was the reason? He was shy of Allah subhanahu wa ta'ala. He knew کہ میرا رب مجھے ابھی دیکھ رہا ہے, میرا رب مجھے سنتا ہے. یہ فیلنگ کا ہر ٹائم ہونا کہ میرا رب مجھے اس ٹائم دیکھ رہا ہے, یہ فیلنگ بہت امپورٹنٹ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اور گناہوں سے بچانے کے لیے. اور التنوخی اپنی کتاب الفرج بعد الشدہ میں لکھتے ہیں کہ ایک جنرل تھا ظالم اور جابر, اس نے ایک علاقے پہ حملہ کیا اور کانکر کر لیا, اور ایک بہت خوبصورت خاتون اس نے دیکھی تو اپنے انٹوراج کو کھڑا کر دیا اور اسے وہ گھر میں داخل ہو گیا. اور جب اس خاتون کے اپنے آپ کو مسلط کرنے لگا, اور وہ خاتون مسلم خاتون تھی, اور اس کا ریپ کرنے لگا, تو اس خاتون بہت بھاگی, اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی, لیکن جب نہیں بچا سکی تو پھر رائٹ آفٹر ٹرائنگ ایوری تھنگ شی کوڈ, شی سیڈ کہ فلاں دروازہ بھی بند کر دو, وہ تم نے کھلا چھوڑ دیا ہے. تو اس نے دیکھا کون سا دروازہ, کہ جو اللہ اور تمہارے بیچ میں ہے, جو اللہ اور تیرے بیچ میں دروازہ ہے وہ تو نے بند نہیں کیا, وہ بھی بند کر کے آؤ نا, پھر گناہ کرنا تو کرو. اور وہ جنرل اس بات سے ہل گیا اور اس نے چھوڑ دیا, اور اس نے کہا اللہ نے تجھے بچا لی ہے اس بات سے. اس خاتون کو کیا تھا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. سو یہ چیز ہونا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. ہم لوگوں کی تو نظروں کی بڑی حیا کرتے ہیں نا, چاہے وہ پڑوسی ہو, چاہے وہ نوکرانی ہو, چاہے وہ بھائی بہن ہو, چاہے وہ کیمراز لگے ہو, چاہے وہ یہ نہیں سبحان اللہ, چاہے وہ پلاسٹک کے کیمراز ہوں جس سے شاید کسی نے بھی نہیں دیکھنا, ہم اس سے بھی حیا کرتے ہیں. لیکن جس ذات سے سب سے زیادہ حیا کرنی چاہیے اس کے سامنے ہر چیز کر دیتے ہیں. ایک شخص آیا وہیب بن الورد کے پاس اور کہا کہ شیخ مجھے نصیحت کریں. تو شیخ نے کہا اتقی یکون اللہ احوج الناظرین الیک, ڈرنا اس بات سے کہ تم لوگوں سے تو حیا کرو, لیکن دیکھنے والوں میں سے جس ذات سے سب سے کم حیا کرو وہ اللہ کی ذات ہو. کہ ڈرنا اس بات سے کہ تم دیکھنے والوں میں سے اللہ کو سب سے نیچے لگے کھڑا کر دو. بات یہ کہ ہم ہر کسی سے ہر کسی کے سامنے ہر کام نہیں کرتے, لیکن اللہ کے سامنے ہر کام کر لیتے ہیں. ہمارے اللہ سے حیا نہیں آتی. اور جو لوگ نیک لوگ ہیں نا, جن کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے, ان کو بھی ہارمونس تھے, وہ ہم سے زیادہ تگڑے لوگ تھے, ہم سے زیادہ ان کے ٹیسٹوسٹرون لیول ہائی تھے, ہم سے زیادہ وہ ان کے اندر شہوت اور خواہشات اور اپرچونیٹیز تھیں. لیکن انہوں نے کیا کیا, ان کو جب بھی گناہ کے دل چاہنا, وہ اللہ کی آیات کو ان کے ذہن میں آتی تھی اور وہ کام جاتے تھے. کم من معصیہ فی الخفاء منعنی منها قوله تعالی ولمن خاف مقام ربی جنتان وقوله وهو معکم اینما کنتم. کتنے ہی گناہوں سے ہمیں اللہ کی دو باتوں نے روک لیا. ولمن خاف مقام ربی جنتان, کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے جنتیں ہیں, اور وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں پہ بھی ہو. ہمیں کیوں نہیں یہ آیات یاد آتی؟ بیکاز آر سول, نفس, شہوہ از فار مور پاورفل دین آر انٹلیکچوئل مائنڈ اینڈ آر ایمان اینڈ دین. جس دن یہ ایمان اور دین اسٹرانگ ہو جائے گا اور اس کو ویک کر لیں گے ہم, یہ جو باتیں اس پہ عمل کر کے, اس دن ہمیں انشاءاللہ پرابلم نہیں ہوگا. اس دن ہم پیشنس کو پریکٹس کر چکے ہوں گے. جسٹ امیجن میری اور آپ کی مووی پلے ہونا شروع ہو جائے کل قیامت کے دن, اور اس میں لوگ دیکھ رہے ہوں کہ آر وی ریڈی